السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک کا پارٹ 1 شروع کریں گے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے اور بیچ میں سکپ مت کیجئے، کیونکہ آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور سکپ کر دیتے ہیں، اس طرح آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو مسٹیک ہوں گی وہ ختم نہیں ہوگی اور میرا بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ چلیے سبق آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر دیکھیے تبارک الذی، تا باریک حرف ہے، آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ بعض لوگ تا کی جگہ توا پڑھ لیتے ہیں، توا کی جگہ تا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے مخرج کا خیال کرنا ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے، تا تا تا۔ اور با کا جو مخرج ہے، جب ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے، اور کھڑا زبر ہے با کے اوپر تو ایک الف کی مقدار سے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسے مد اصلی بھی کہتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ تبارک الذی، قاف کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 حرف کی ادائیگی کے برابر دیر لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ ذال کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ذال کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ذال ادا ہوگا، کیسے؟ ذی ذی، تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک۔ با کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر، تینوں کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ با کو مجہول نہیں پڑھنا، بیدہل ایسے نہیں پڑھنا، بیدہل بیدہل۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں بیدہل بیدہل، بیجادہل، یا کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے۔ اور ہا کو لام سے ملانا ہے، لام ساکن ہے، جزا والا حرف جو ہوتا ہے 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر، اور ہا کی بھاری ساؤنڈ ہوگی ہل، یہ چھوٹی ہا ہے، بیجادہل بیادہل نہیں پڑھنا، بیجادہل ملک، میم کو لام سے ملانا ہے، مل۔ کاف کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، یہ کاف باریک ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، کو نہیں پڑھنا، بیدہل ملک بیجادہل ملک۔ نیکسٹ پڑھیے، واہوا واہوا ہو، واہوا واہوا، بالکل ایسے نہیں پڑھنا، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، وا وا۔ اور ہا کے اوپر جو پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو بھاری ساؤنڈ سے ادا کریں گے، ہو واہو، اور پھر واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، وا واہو وا علی۔ عین کا جو مخرج ہے حلق کے درمیان، عین کا مخرج ہے، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ عین کی جگہ حمزہ بالکل بھی نہیں پڑھنا، الا، بعض لوگ پڑھتے ہیں واہو وا الا کل، ایسے نہیں پڑھنا۔ عین کا جو مخرج ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا یہاں پر۔
ऐसे करके। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। साथ या लिखी हुई आई है, लेकिन जोड़ो रवा करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये साइलेंट है। वहुवा अला, वहुवा अला कुल्ली, कुल्ले नहीं पढ़ना, कुल्ले, कुल्ली। काफ के ऊपर पेश, आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम से मिलाएंगे, लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। कुल्ली शैइन क़दीर, शैइन क़दीर। शीन के ऊपर ज़बर, आगे या साकिन है, ये जाए लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। शैइन, शैइन नहीं पढ़ना, शै, शै, शैइन। और दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से क़ाफ आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फ़ा हकीकी होगा। नून साकिन और तनवीन को इक्फ़ा को इक्फ़ा हकीकी कहते हैं। यहाँ पर मोटा इक्फ़ा होगा क्योंकि क़ाफ मोटा हरूफ है, फुल माउथ लेटर है। क़ाफ का मखरज क्या है? जब ज़बान की जड़, जहाँ से हमारी ज़बान शुरू होती है, उसका एंड वाला हिस्सा, ज़बान की जड़ ऊपर नरम तालू से लगेगी तो क़ाफ अदा होगा, क़ा 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 ऐसे करके। शैइन क़ा। दाल के नीचे ज़ेर, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी। रा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे रू। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इससे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है, तो इस पर हम वक्फ करेंगे। कैसे? क़दीर, क़दीर मिलाकर पढ़ते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आगे वाला कायदा जो है, आपने इस पर ज़्यादा गौर करना है, ये समझने वाली बात है क्योंकि ये हमज़तुल वसल और नून कुतनी का कायदा हो रहा है। ये जो छोटा सा नून है इसे नून कुतनी कहते हैं, और ये जो अलिफ आ रहा है इसे हमज़तुल वसल कहते हैं। अगर यहाँ पर आपने वक्फ किया, इस आयत पर रुक गए, तो आपने क्या करना है? क़दीर ऐसे करके पढ़ना है, फिर हमने नून कुतनी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब हम आयत पर वक्फ करेंगे तो नून कुतनी ख़त्म हो जाएगा, नून कुतनी को नहीं पढ़ेंगे। ये वाला जो अलिफ है इसको ज़बर देकर लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नून को हमने नहीं पढ़ा, आगे कैसे पढ़ा? अल्लज़ी। आपने ये याद रखना है, जहाँ भी ये कायदा आएगा पहले अलिफ आएगा, फिर लाम आएगा, अल का जहाँ भी कायदा आएगा तो आपने इस अलिफ को यानी हमज़तुल वसल को ज़बर देनी है। पूरे कुरान मजीद में जहाँ पर भी अलिफ लाम इकट्ठे आएंगे, अल का कायदा आएगा, तो आपने हमज़तुल वसल को ज़बर देनी है। अब दूसरा कायदा इसका क्या है? अगर हम आयत पर सांस ना तोड़ें, वक्फ ना करें, तो फिर हमने नून कुतनी को पढ़ना है। नून कुतनी को आगे वाले कलमे से मिलाकर पढ़ना है। कैसे मिलाएंगे? वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुनिल्लज़ी। आपको समझ अच्छे से आ गई होगी कि वक्फ की हालत में हमने नून कुतनी को नहीं पढ़ना, और वसल की हालत में यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून कुतनी को अगले कलमा से पढ़ना है। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़िए खलक़ल मौता, खलक़ल मौता। खा मोटा हरूफ, फुल माउथ लेटर, हरूफ इस्ताला में से है। क़ाफ भी मोटा हरूफ है, बीच में लाम जो है ये बारीक हर्फ है, ख्याल करना है। खलक़ल नहीं पढ़ना क्योंकि तीनों मोटे हो जाएंगे। खलक़ल क़ल मौता, खलक़ल ये ख्याल करना है, लांग में कलकला पैदा ना होने दें। खलक़ल मौता, वाव सेकंड्स पहले ज़बर, ये वाव लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। मऊ, ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। खलक़ल मौता वल हयाता, वाव को लाम से मिलाएंगे वल। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ये हा जो है
بڑی ہا ہے، حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. ہا ہا، یا کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ساتھ واو لکھا ہوا آیا ہے. اس کے اوپر کوئی اعراب وغیرہ نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کا نام نہیں لینا کیونکہ یہ میوٹ ہو جائے گا، یعنی سائلنٹ ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. والحیات، تا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے تا. والحیات لیبلوکم، لیبلوکم، لام کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے لی، لے نہیں پڑھنا، یہ مجہول ہے. یا کو با سے ملائیں گے، با حروف کلکلہ میں سے ہے، ساکن حالت میں آ رہا ہے. تلاوت کے دوران حالت وصل میں جو کلکلہ ہوتا ہے اسے کلکلہ صغرا کہتے ہیں، چھوٹا کلکلہ، ویک کلکلہ، نازک کلکلہ. لیب، لیب، با کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی، لام کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر، دونوں کو بغیر کھینچے پڑیں گے، کاف کو میم سے ملائیں گے کم، لیبلوکم. آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے تو میم کا اظہار ہوتا ہے. تو قاعدے کا نام کیا ہے؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی. ایوکم، بعض لوگ پڑھتے ہیں ایوکم، ایوکم نہیں، ایوکم، حمزہ کو یا سے ملانا ہے، اج، یا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑیں گے یو، ایوکم، ایوکم. جیسے یہاں پر قاعدہ ہوا ہے اظہار شفوی کا، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. میم ساکن میں اخفا غنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھیے، حمزہ کو ہا سے ملائیے، احسنو، احسنو، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، سین کو سختی اور سیٹی سے سا، سا، احسانو نہیں پڑھنا، نون کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے نو. عمل، عمل، آپ نے یہ خیال کرنا ہے، پھر دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ عین کی جگہ حمزہ بالکل نہیں پڑھنا، عمل، بعض لوگ پڑھتے ہیں عمل، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عمل. کلمہ کیا ہے؟ عملاً. دو زبر کی تنوین ہے، جب دو زبر کی تنوین میں وقف ہوتا ہے تو ایک زبر ختم ہو جاتا ہے، سادے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ایک زبر باقی رہ جاتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ بن جاتا ہے، یہ الف خالی جو ہے الف مدہ بن جائے گا، عمل. تو وقف کا نام ہوگا وقف بالابدال. نیکسٹ پڑھیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وَهُوَ، واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے واو کو ادا کرتے وقت. وا، ہا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑیں گے، ہو نہیں پڑھنا، واہول، واہو نہیں پڑھنا، ہو پڑھنا ہے. واو کو لام سے ملائیں گے، جزم والا حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ول، واہول. عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، زا کے نیچے زیر، آگے یا خال، یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے زی. یہاں پر زا دو جگہ پر آ رہا ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے، اس کو سختی اور سیٹی سے ادا کرنا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، ذل، زا کو لام سے ملائیں گے، غین جو ہے فل ماؤتھ لیٹر ہے، حروف استعلا میں سے موٹا ادا ہوگا، غا، غا. فا کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے فو. آگے دیکھیے گول سرکل آ گیا، اسے آیت کہتے ہیں، اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم وقف کریں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وقف کی حالت میں را کا پیش ختم ہو گیا، را ساکن ہو گئی. وقف کا نام کیا ہوا؟ وقف بالاسکان. ابھی یہاں پر دیکھیے میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر بھی الف اور لام کا قاعدہ آتا ہے، الف اور لام دو اکٹھے آتے ہیں تو ضرور الف کو زبر دیا جاتا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. ہم کیا کریں گے؟ اس کو زبر دیں گے، الذی، الذی، اور زال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، زال کو سختی سے ادا نہیں کرنا، الذی، الذی ایسے نہیں پڑھنا. خلق، خلق، خا اور قاف فل ماؤتھ لیٹرز ہیں، ان کو موٹا ادا کرنا ہے، لام باریک ہے، خلق. سبع، سبع، سین کو سختی سے
ادا کریں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے، ڈبل ساؤنڈ آئے گی، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. سبع سبع سماوات سماوات. سین کو سختی سے ادا کریں گے. کھڑا زبر، دو کھڑے زبر آ رہے ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے طا آ رہا ہے، تو یہاں پر اقفا حقیقی ہوگا اور موٹا اقفا ہوگا کیونکہ طا جو ہے موٹا حروف ہے. سماوات طباقا، طباقا نہیں پڑھنا. طا کی جگہ تا اور تا کی جگہ طا بالکل نہیں پڑھنا، طا کی آواز موٹی ہوگی. طی. حروف استعلا 7 ہیں، اگر زبر زیر پیش ان کے اوپر ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، فل ماؤتھ لیٹرز ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ طباقا طباقا. الف خالی سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کلمہ کیا ہے؟ طباقا طباقا. تو وقف کی حالت میں ہم دو زبر میں سے ایک زبر پڑھیں گے، ایک زبر کو ختم کر دیں گے. طباقا. تو وقف کیا ہوگا؟ وقف بالابدال. ہم یہاں پر اگر ہم وقف نہ کریں تو ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. طباقا ما ترى. دیکھیے ہم ملا کر بھی پڑھ سکیں گے. جب ملائیں گے تو دو زبر کی تنوین کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے میم مشدد حالت میں آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا، ادغام مال غنہ. نیکسٹ پڑھیے. تا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے تا. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. را تا را. تا باریک، را موٹا. ساتھ یا لکھی ہوئی آئی ہے تو اس کا نام نہیں لیں گے، یہ سائلنٹ ہے. ترا ترا. ایسے کر کے ہم نے پڑھنا ہے. نیکسٹ پڑھیے. فی خلق الرحمن. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فی. فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے شکم میں لگیں گے، یعنی تری والے حصے میں لگیں گے تو فا ادا ہوگا. آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. فا فا. بعض لوگ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، تو آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. فی فا فا فی ایسے پڑھنا ہے. خا کو لام سے ملائیں گے. خا موٹا حروف ہے، قاف بھی موٹا حروف ہے. خلق الرحمن. را کو 2 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ را مشدد ہے اور موٹا بھی پڑھیں گے. را کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. رح. میم کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے نیچے زیر باریک کھینچے پڑھیں گے. فی خلق الرحمن من تفاوت. یہاں پر دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن ہے، میم کو نون سے ملائیں گے. نون ساکن میں اقفا حقیقی ہوگا کیونکہ حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے. کیسے؟ من من. آپ نے یہ خیال کرنا ہے اقفا اور غنہ میں آپ نے فرق کرنا ہے. اقفا جب کیا جاتا ہے تو زبان کو منہ کے بالکل بیچ میں رکھا جاتا ہے، کہیں پر بھی نہیں لگتی، تو تب اقفا ادا ہوتا ہے. جیسے من تفاوت. تا کو باریک پڑھیں گے اور فا کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تفا. واو کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے. وو. تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ملانے کی صورت میں اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو تفاوت ایسے کر کے پڑھیں گے. من تفاوت. اگر ہم ملا کر پڑھیں، یہاں پر ہم وقف نہ کریں تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. تفاوت تفاوت فرجع البصر ایسے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. فا کو رام سے ملائیں گے. فر. فا کو را سے ملائیں گے. فر. جیم کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. جی. عین کو لام سے ملائیں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. عل عل. پا کے اوپر زبر، صاد کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. صاد کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، حروف استعلا میں سے ہے. را کو بھی پر پڑھنا ہے. فرجع البصر. حل. ہا کو لام سے ملائیں گے. حل.
हा को भारी साउंड से अदा करेंगे, हल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ता ता बारीक हर्फ, रॉ मोटा हर्फ, ता को बारीक पढ़ेंगे, रॉ को मोटा भी पढ़ेंगे और एक अलिफ की मिकदार खींचकर भी पढ़ेंगे क्योंकि खड़ा जबर है। ता और या साइलेंट है, इसका नाम हमने नहीं लेना। मिन फुतूर, मीम के नीचे जेर, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाएंगे। नून साकिन में इक्फा होगा, इक्फा हकीकी बारीक इक्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हुरूफों में से फा बारीक हर्फ है, इसलिए इक्फा बारीक होगा। मिन फुतूर, फा के ऊपर पेश बगैर खींचे पड़ेंगे फू। तवाफुल माउथ लेटर है, मोटा अदा होगा। वाव मदा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, फुतूर। रा के नीचे दो जेर हैं, जब हम आयत पर वक्फ करेंगे दो जेर खत्म हो जाएंगे, रॉ साकिन हो जाएगी। वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। उम्मीद करती हूँ आपको सूरतुल मुल्क की अच्छे से समझ आई होगी। आपने बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपकी तमाम मिस्टेक ख़त्म हो जाएं। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।